اب چونکہ ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ بہتر انسان کے لیے یہ ہے، اور بہت شریعت نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے جائے، تو اب ہم نے ذکر کرنے ہیں مسجد کے احکام کے. آخر جہاں ہم نے مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم اتنی تاکید ہوئی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. 886 مسجد کی زمین، اندرونی اور بیرونی چھت اور اندرونی دیوار کو نجس کرنا حرام ہے. جس شخص کو پتہ چلے کہ ان میں سے کوئی مقام نجس ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ ان کی نجاست کو فوراً دور کرے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر مسجد کی دیوار کے بیرونی حصے کو بھی نجس نہ کیا جائے، اور اگر وہ نجس ہو بھی جائے تو نجاست کا ہٹانا لازم نہیں، لیکن اگر دیوار کا بیرونی حصہ نجس کرنا مسجد کی بے حرمتی کا سبب بنا ہو تو قطعاً حرام ہے، اور اس قدر نجاست کا زائل کرنا کہ جس سے بے حرمتی ختم ہو جائے ضروری ہے. مسجد کے اندرونی حصے کا تو حتماً پاک ہونا ضروری ہے. اگر اس نجس جگہ پر اولاً تو اس کو نجس کرنا حرام ہے، ٹھیک، اگر نجس ہو بھی گئے تو فوراً پاک کرنا ہے. مستحب ہے کہ بیرونی حصے کو بھی نجس نہ کیا جائے. اگر بیرونی حصہ کے جو گلی کی سائڈ پہ مسجد ہوتی ہے وہ نجس ہو بھی گئی ہے تو اس کا ہٹانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ باہر لگی رہ گئی تو وہ اس مسجد کی بے حرمتی کا باعث بن رہی ہے، تو پھر یہ نجاست، اس کو نجس کرنا کیا ہو جاتا ہے ہمارے لیے قطعاً حرام ہو جاتا ہے کہ ہم نجس کو، اب مسجد کو کسی بھی قسم کی نجاست سے نجس کریں. ہاں اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فقط ذرات، جو نجاست کے ذرات ہیں وہ اتر گئے ہیں تو وہ کافی ہو جاتا ہے، کہ اس سے کیا ہے بے حرمتی ختم ہو جائے گی، تو ضرور اتنا ہی کرنا ہمارے لیے کافی ہوگا. مسئلہ نمبر 888 اگر کوئی شخص مسجد کو پاک کرنے پر قادر نہ ہو یا اسے مدد کی ضرورت ہو جو دستیاب نہ ہو تو مسجد کا پاک کرنا اس پر واجب نہیں ہے. سر ایک مسجد کا متولی ہے کہ جو اس کو پاک کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ بزرگ ہے اس قدر کہ وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ مسجد کو پاک نہیں کر سکتا، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مسجد کو پاک کرے، یا اس کو کسی اور کی مدد ہو، یعنی اس نے لوگوں کو کہا ہے، لوگوں نے بھی اس کی مدد نہیں کی، تو اس کے اوپر مسجد کا پاک کرنا واجب نہیں ہے. لیکن یہ سمجھتا ہو کہ اگر دوسروں کو اطلاع دے گا تو یہ کام ہو جائے گا اور نجاست کو وہاں رہنے دینا بے حرمتی کا باعث ہو، تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے. لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ میں کسی تھوڑے سے یعنی جو اس نے جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اگر ان سے کہا ہے وہ ان سے بھی کام نہیں ہو پایا، تو وہ ہے کہ وہ کسی اور کو اطلاع دے، یا کوئی ایسا متقی شخص ہو کہ جو اسے پتہ ہو کہ اس کو اگر میں کہہ دوں گا تو وہ میرا کام کر دے گا، نجاست بھی میرے ساتھ ہٹوا دے گا، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ دوسروں کو اطلاع دے تاکہ دوسرے آئیں اس مسجد کو پاک کریں. اگر مسجد کی کوئی ایسی جگہ نجس ہو گئی ہو جسے کھودے یا توڑے بغیر پاک کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس جگہ کو کھودے یا توڑے، جبکہ جزوی طور پر کھودنا یا توڑنا پڑے یا بے حرمتی کا ختم ہونا مکمل طور پر کھودنے یا توڑنے پر موقوف ہو، ورنہ توڑنے میں اشکال ہے. یعنی اگر یہ ساری باتیں نہ ہوں تو پھر اشکال ہے. جو جگہ کھودی گئی ہو اسے پر کرنا اور جو جگہ توڑی گئی ہو اسے تعمیر کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مسجد کی کوئی چیز اینٹ اگر نجس ہو گئی ہے تو ممکنہ صورت میں اسے پاک کر کے ضروری ہے کہ اس کی اصلی جگہ پر لگا دے، یعنی وہ اینٹ نکالے، اس کو دوبارہ پاک کر کے دوبارہ اس جگہ پر نصب کر دے. اگر مسجد غصب کر لی جائے، یعنی کسی نے اس پر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور اس کی جگہ گھر یا کوئی ایسی جگہ کوئی چیز تعمیر کر لی جائے، یا مسجد اس قدر ٹوٹ پھوٹ جائے کہ اسے مسجد نہ کہا جائے تو اسے نجس کرنا حرام نہیں اور اسے پاک کرنا واجب نہیں. ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی امام کا حرم نجس کرنا حرام ہے. اگر ان حرموں میں سے کوئی حرم نجس ہو جائے، اس کا نجس رہنا اس کی بے حرمتی کا سبب ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خواہ بے حرمتی نہ بھی ہو تب بھی پاک کیا جائے. اگر مسجد کی چٹائی یا کارپیٹ نجس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے پاک کرے، اور اگر نجس حصے کا کاٹ دینا بہتر ہو تو ضروری ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے. البتہ ایک قابل توجہ حصے کا کاٹ دینا اور اس طرح پاک کرنا کہ اس میں نقص آ جائے تو محل اشکال ہے، سوائے اس کے کہ طہارت کو ترک کر دینا بے حرمتی کا سبب ہو. اگر کسی عین نجاست یا نجس شدہ چیز کو مسجد میں لے جانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کا مسجد میں لے جانا حرام ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی عین نجاست کو مسجد میں نہ لے جایا جائے، سوائے ان چیزوں کے کہ جو انسان کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہو جائیں، جیسے زخم کا خون جو بدن یا لباس میں لگا ہو، یا استحاضہ کا خون وغیرہ، یا حیض کا خون ہی ہوتا ہے. جیسے حرم میں جاتے ہیں جو زیارات وغیرہ پہ جاتی ہے، اگر کوئی خاتون حائضہ ہے تو وہ صحن میں جا سکتی ہے،
لیکن حرام والے کمرے میں اور اس کی حدود میں اندر جانا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اگر مسجد میں مجلس اذا کے لیے کنات تانی جائے اور فرش بچھایا جائے اور سیاہ پردے لٹکائے جائیں اور چائے کا سامان اس کے اندر لے جایا جائے، تو اگر یہ چیزیں مسجد کے لیے نقصان دہ نہ ہوں اور نماز پڑھنے میں بھی مانے نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔